الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيب فلا يترك أهله ليلا متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة متفق علیہ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینة نحر جزورا او بقرا رواہ البخاری صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 احادیث مبارکہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، ان کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ تینوں احادیث مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے۔ روایت ہے حضرت جابر سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی تم میں سے بہت عرصہ غائب رہے تو رات میں اپنے گھر نہ آئے۔ مسلم و بخاری۔ روایت ہے انہی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رات میں آؤ تو اپنی بیوی کے نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ زیر ناف لوہا استعمال کریں اور پریشان بالوں میں کنگھی پھیر لیں۔ مسلم و بخاری۔ روایت ہے انہی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک اونٹ یا گائے قربان کی۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں سارے سفر کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور کچھ نصیحت بھی کی گئی ہے۔ پہلی حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ٹیلی فونک رابطے نہیں تھے یا اور کوئی ایسے رابطے نہیں تھے کہ بندے جہاد پہ جاتے تھے، پیچھے سے بہت دیر میں خبر آتی تھی، یا کسی اور تجارتی سفر پہ جاتے تھے تو بہت دیر سے خبر آتی تھی۔ تو اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ آنے والا مسافر اپنی آمد کی اطلاع اپنے، چونکہ گھر نہ دے سکتا تھا اور نہ اطلاع دے کر گھر میں آنا بھی مشکل تھا، تو اس لیے فرمایا کہ تم اچانک رات کو گھر میں نہ آدم کو، کہ ایک دم اچانک آ جاؤ، چونکہ فرمان رسالت ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب تو منٹ منٹ کی خبر رہتی ہے، میں وہاں پہنچ گیا ہوں، سٹیٹس لگ جاتا ہے، پکچرز آ جاتی ہیں، میں فلاں جگہ پہ چائے پی رہا ہوں، جیسے موٹر وے ہے، تو اس طرح اب وہ ممانعت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسالت مآب علیہ السلام کے تمام جتنے بھی حکم ہیں ان میں حکمتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ 2 شخصوں نے آزمائش کی، بھلا کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا ہے اس کے خلاف بڑا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے۔ تو آزمائش کے لیے اپنے گھر رات دیر میں پہنچی، اچانک جب آدم کے، تو انہوں نے اپنی بیویوں کے پاس اجنبی مرد پائے، گویا انہیں اس مخالفت کی سزا ملی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا۔ آپ کے حکم میں کروڑوں لاکھوں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اسی میں بھی رات کے سفر سے واپسی ہے کہ جب تم رات سفر سے واپس آؤ تو اس وقت چونکہ گھر والے اپنی
ویسے ہی لاپرواہی کی حالت میں ہوتے ہیں بیوی خاص طور سے، تو اس کو جب اطلاع ملے، تو یہاں لفظ ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم کہہ رہا ہوں، اس میں بھی سورہ حدید ہے لوہا، تو یہاں لفظ ہے اسی سے ہے تستحدہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے لوہا، حدید لوہا، جس سے بلیڈ ہو، استرا ہو، وہ زیر ناف بال صاف کر لے۔ پھر چونکہ بال الجھے ہوتے ہیں، عورت خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی صحت کی، اپنے کپڑے زیور وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی، تو یہ اس کی عادت میں شامل ہے، تو یہاں بظاہر لوہا استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف علماء خیر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جو بلیڈ ہے یا لوہے کی چیز زیر ناف بالوں کے لیے درست نہیں ہے، وہ کوئی ایسے کیمیکلز جیسے کریمز وغیرہ یا پاؤڈر یا سوپ آتے ہیں وہ استعمال کریں۔ بہرحال یہ ایک چونکہ اختلافی مسائل ہیں، اس میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مراد یہ ہے کیونکہ اس وقت یہی چیزیں اویلیبل تھیں یا مشکل تھی، تو ویسے تو ماشاءاللہ وہ دور سنہری دور ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ ہے کہ صفائی رکھیں، جب تک صفائی عورت صاف نہ ہو، تاکہ اس سے نفرت نہ ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، خوب آراستہ ہوں، تو پھر جو ہے میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں اختلاط کر سکتی ہیں۔ بہتر ہے یہ، تاکہ نفرت پیدا نہ ہو، محبت میں اضافہ ہی ہو۔ یعنی سر کے جو بال ہیں یہ کنگھی سے سلجھال ہیں، الجھے ہوتے ہیں نا، جیسے عورتیں لیٹی ہوتی ہیں تو ان کے بال الجھ جاتے ہیں، یا وہ کام کاج میں ہوتے ہیں، پسینے آئے ہوتے ہیں، کچن کے کام ہیں، عورتیں اپنے خامدوں کی لمبی پھر غیر حاضری میں مزید بے پرواہ ہو جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تم دیر کے بعد جب وطن واپس لوٹے ہو، جیسے لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، اسلامک کنٹریز ہوں یا یورپین کنٹریز ہوں، تو پھر بیویوں کو، چونکہ اب تو خیر اطلاع ہو جاتی ہے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب، لیکن سٹل حکمت سے خالی نہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی بات، سٹل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو بیویوں کو خراب حالت میں تم نہ دیکھو۔ خراب سن رہا دیے یہ گندی مندی حالات، بال بکھرے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے، پسینے آئے ہوئے، اچھا لباس ہو، بال سنورے ہوئے ہوں، میک اپ بھی اس سے مراد یہ درست ہے، خامند کے لیے تو درست ہے نا، تو کسی اجنبی مرد کے لیے نہیں درست، وہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو خامند کی اطلاع جب مل جاتی ہے تو عورتیں پھر خوب تیار وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اس سے معلوم ہمیں یہ بھی ہوا کہ بیوی کو چاہیے کہ خامند کی آمد پر اپنے آپ کو آراستہ کرے، تاکہ محبت پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو۔ تیسری جو حدیث پاک ہے، اس میں یا تو ہجرت کر کے مکہ معظمہ آپ تشریف لائے، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، یا کسی دوسرے لمبے سفر سے مدینہ شریف تشریف لائے، یہ دوسری بات جو ہے یہ زیادہ قوی ہے۔ تو یہاں پھر قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہاں اونٹ کو نہر کیا یعنی ذبح کیا اور گائے کیا پھر قربانی کی، تو دعوت کے لیے سے معلوم ہوا کہ مسافر جب پہنچے تو لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعوت کا اہتمام کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے بلکہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اسے دعوت قدوم بھی کہتے ہیں، کہ جب قدم رکھتا ہے اپنے وطن میں تو دعوت کرتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بڑے عقل مند ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ملتے جلتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، محبت کا یہ پیغام ہوتا ہے۔ تو کبھی گائے بھی یہ او ہے لفظ، یا گائے ذبح کی یا اونٹ ذبح کیا، یا تو راوی کو یاد نہیں رہا، یا دونوں صورتیں ہیں، یا دو سفر ہیں کہ کسی دفعہ اونٹ کر دیتے تھے، کسی دفعہ گائے کر دیتے تھے، تو یہ بات بھی درست معلوم ہوئی کہ گائے ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور ہندو تو خاص طور سے لڑتے مارتے مراتے ہیں، تو گائے ذبح کرنا سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اونٹنی ہو یا کوئی، بشرط کہ وہ پریگننٹ نہ ہو، کبھی معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہیں ان پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، یہ نہ سوچے کہ یہ وہ پرانا وقت، نہ، آپ کے ایک ایک فرمان میں لاکھوں کروڑوں حکمتیں ہیں، بڑے پردے ہیں، وہ جانتے ہیں نا۔ وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے مصطفیٰ ہم آپ کی طرف اسی طرح غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، لوگوں کے دلوں پر آپ کو آگاہی کرتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔